أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی، اس کا تقابلی جائزہ پیش کیا جاتا رہا ہے اور جا رہا ہے، اور یہ تقابلی جائزہ دو دعوے داروں کے درمیان ہے۔ ایک دعوے دار مرزا بشیر الدین محمود صاحب ہیں، جنہوں نے 28 جنوری 1944 کو اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا دعویٰ کیا، اور دوسرے دعوے دار حضرت عبدالغفار جمبا صاحب ہیں، جنہوں نے عملی طور پر 2 اپریل 1993 کو جماعت کے سربراہ مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کیا۔ آج جس چیز کو تقابلی جائزہ کے طور پر پیش کیا جائے گا، وہ اس پیشگوئی کی عبارت کا وہ حصہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے یہ بشارت دی کہ ایک ذکی غلام تجھے دیا جائے گا۔ اب ہم اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے دعوے دار مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے کبھی بھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ وہ ذکی غلام ہیں، جس کی خبر دی گئی ہے اس پیشگوئی میں، بلکہ انہوں نے مسلم ماؤد ہونے کا دعویٰ کیا، اور جماعت اب تک تقریباً 78 یوم مسلم ماؤد بھی منا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ذکی غلام کی خبر دی تھی، کسی مسلم ماؤد کی خبر نہیں دی تھی، تو پھر انہوں نے ایسا دعویٰ کیوں کیا؟ اس کے بالمقابل ہم حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کا دعویٰ دیکھتے ہیں، تو انہوں نے بالکل انہی الفاظ میں کہ میں ہی وہ ذکی غلام ہوں جس کی خبر دی گئی تھی، اپنا دعویٰ پیش کیا اور آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ اور اسی ذکی غلام کے تحت جتنے بھی دوسرے خطابات اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کو دیے، مثلاً فضل عمر، فخر الرسول، قمر الانبیاء، نافلہ ماؤد، نافلہ کہہ کے پکارا، جیسے کہ فرمایا اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ نَافِلَةٍ لَکَ، اور اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی القابات یا خطابات ہیں، ان سب کو اپنے دعوے کے ساتھ پیش کیا، اور اس کے ساتھ اس کے دلائل پیش کیے، لیکن
مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ایسا ہرگز نہیں کیا، تو کیا ایک سوچنے والے اور غور کرنے والے انسان کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے؟ جب اس قسم کے دعوے کیے جائیں جو اصل حقیقت سے ہٹ کر ہوں، اور ایک الگ راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے، تو وہ خیانت نظر آ جاتی ہے اس میں۔ شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ میں تو مرنے کے بعد خدا کو کہوں گا کہ میں نے تو کبھی ذکی غلام کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، میں نے تو مسلم موعود کا دعویٰ کیا تھا اور میں اصلاح کرنے والا تھا۔ اللہ کے ہاں ایسے فریب نہیں چلتے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو بے نقاب کرتا ہے، اور اس نے کر کے دکھایا۔ میں تمام احمدی حضرات جو مرزا صاحب علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی اس تعلیم کی طرف آ جائیں۔ تعالوا علی کلمات سواء بینی و بینکم، اس بات کی طرف آ جائیں جو ہم میں مشترک ہے۔ یہ چیز مذاہب کے لحاظ سے بھی اور فرقوں کے لحاظ سے بھی ایک پرامن اور منصفانہ راستہ نکالتی ہے انسانوں کو سچائی کی طرف لانے کے لیے۔ اس کی مثال میں آسان لفظوں میں اس طرح دے سکتا ہوں کہ جیسے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنا دعویٰ جب امت مسلمہ کے سامنے رکھا کہ میں ہی وہ موعود وجود ہوں، تو امت مسلمہ نے قرآنی تعلیم کے مطابق اکثریت نے مخالفت کی اور ان کو جھوٹا قرار دیا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا نکلے؟ حل وہی نکلتا ہے کہ دیکھیں آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں اور مرزا صاحب علیہ السلام بھی قرآن کو مانتے ہیں، ہم یہ چیز ہم میں مشترک ہے، تو ہم قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں کہ کیا مرزا صاحب کا دعویٰ درست ہے یا غلط ہے، تو اس معیار پر پرکھ کر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ معیار خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیش کیا تھا، جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ جب آپ نے یہود و نصارہ اور دوسرے مذاہب کو مخاطب کیا تو آپ نے یہ دلیل ان کے سامنے رکھی، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی تورات، انجیل وغیرہ، تو پھر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی سوچتے کیوں نہیں کہ تمہاری ہی کتابوں میں میرے ظہور کی خبر موجود ہے۔ یعنی وہ اس بات کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا جس پر یہود و نصارہ ایمان رکھتے تھے، اور یہ بڑی ایسی قاطع دلیل ہے کہ کسی کو قائم نہیں رہنے دیتی جھوٹ پر، سچائیاں سامنے لے آتی ہے۔ اسی طرح ہم جو جماعت احمدیہ کے افراد ہیں جو مرزا صاحب علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، ان کو سچا مانتے ہیں،
ہم جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے لوگ بھی، اور وہ لوگ جو خلافت کے نظام کو مانتے ہیں، ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کا طریق قرآن اور الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں۔ اس کی طرف آ جائیں، اس کو کامن بیس بنا کر دلائل سے بات کریں، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب میں پھر دوبارہ اپنے مضمون کی طرف آ جاتا ہوں۔ یہ جو میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی خطبہ دیا تھا، وہ اس میں نے یہ بتایا تھا کہ جب بشیر اول کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً بتایا، اور وہاں پہ یوسف کا ذکر کیا گیا۔ اب یہ وہ الہامات ہیں جس کو ہم بھی مانتے ہیں، اور جس کو جماعت احمدیہ کے جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ تو میرے گزشتہ خطبہ پہ چند ایک احباب نے بڑی تنزن بات کی کہ لو جی اب جمبا صاحب کو یوسف بنا دیا گیا، کل کو ان کو مرزا صاحب سے بھی بڑا درجہ دے دیں گے، مطلب اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ میں ایسے تمام حضرات کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو اس سے انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کو یوسف کا ٹائٹل نہیں دیا؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت سے الہامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس آنے والے وجود کو یوسف کہہ کے پکارا ہے۔ اس چیز پر جس پہ ہم مشترک ہیں، الا کلمات سواء بینی و بینکم، اس کو مد نظر رکھ کر آپ تقابلی جائزہ لیں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کس وجہ سے یوسف تھے۔ وہ دعوے دار تھے نا کہ وہ مسلم ماؤد ہیں، تو وہ یوسف کس وجہ سے تھے؟ کیا باتیں ان میں ایسی پائی جاتی تھیں؟ وہ حالات جو یوسف علیہ السلام پہ گزرے تھے، کیا ان پہ گزرے تھے؟ کوئی مشابہت ہے ان میں؟ اگر ہے تو وہ پیش کریں۔ میں جماعت اصلاح پسند کا ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے جو کچھ باتیں جانتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کو یوسف مخاطب کر کے فرمایا تو وہ حالات ذکی غلام کے ساتھ کس طرح گزرے اور کس طرح گزر رہے ہیں۔ ہم گزشتہ زمانے کے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کو ان کے باپ کے گھر سے نکال دے تاکہ وہ خود اپنے باپ کی نگاہ میں اس کے قریب ہو جائیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے جب 14 مارچ 1914 کو اقتدار پر قبضہ کر لیا، وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی وصیت کے بالکل بالمخالف کھڑے ہو کر، ناجائز طور پر
تو اس کے 28 دن کے بعد ایک احمدیہ شورا بلا لی، پہلی احمدیہ کانفرنس، اور وہاں پر 150 علماء کے ذریعے سے کہلوایا کہ میں مسلم ماؤد ہوں۔ یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ اس لیے کیا گیا کہ ان کو یہ پوری طرح احساس تھا کہ میں ناجائز طور پر اقتدار پر قبضہ تو کر بیٹھا ہوں، اور اس ذکی غلام کی آمد کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی اس وقت ماحول ایسا تھا، یا حضرت مسیح علیہ السلام کو الہامات اس طریق پر ہوتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ موعود وجود ابھی آیا کہ ابھی آیا۔ اور اس کی مثال میں اس طرح بھی دیتا ہوں کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے دجال کا ذکر کیا، اور اس رنگ میں کیا کہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے آس پاس موجود ہے، اور ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی الہامات میں بھی، اور آپ کی تحریرات میں بھی، اور آپ کے خیالات میں بھی یہی تھا کہ وہ مبارک وجود اب آیا کہ اب آیا۔ یہ وہ پرابلم تھا جس کی وجہ سے اس کے آنے کا رستہ روکنے کے لیے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے خود اپنا دعویٰ پیش کر دیا 12 اپریل 1914 کو، اور اس طریقے سے پیش کیا کہ گویا اگر کوئی آنے والا آواز اٹھائے بھی تو اس کی آواز بالکل دب جائے، اس کو اندھے کنویں میں ڈال دو، اس کی کوئی سن ہی نہ سکے۔ اس قسم کے انہوں نے اقدامات کیے۔ تو یہ برادران یوسف کی مشابہت ہے مرزا بشیر الدین کی ان سے، کہ انہوں نے وہی حرکتیں کی جو برادران یوسف نے کی تھیں، آنے والے یوسف کی راہ روکنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان کی قمیض پر جھوٹے خون کے دھبے ڈال کر لے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور کہا کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا، مرزا بشیر الدین محمود صاحب بھی 12 اپریل 1994 کو ایک جھوٹے دعوے کے ساتھ جماعت کے سامنے آ گئے کہ میں ہی مسلم موعود ہوں۔ یہ مشابہت ہے، لیکن اس کی پردہ دری اور اس فریب کو چاک کر دیا خواجہ کمال الدین صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں، یعنی مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں، کیا آپ کو خدا نے الہاماً کوئی ایسی خبر دی ہے کہ آپ مسلم موعود ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا مجھے تو ایسی کوئی خبر نہیں دی۔ ڈرتے تھے اندر سے کیونکہ جھوٹ بول چکے تھے۔ جب خدا نے خبر ہی نہیں دی تو آپ نے دعویٰ کیوں کیا؟ خواجہ کمال الدین صاحب نے کہا کہ پھر یہ جو 150 مولوی شور مچاتے پھرتے ہیں کہ آپ مسلم موعود ہیں، ان کے منہ بند کریں۔ کہنے لگے آزادی اظہار پہ میں پابندی لگانے والا کون ہوتا ہوں؟ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ ہوتی ہے فریب کاری، یہ صادقوں کی نشانیاں نہیں ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھی تھی کہ چاند سورج ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ایک خواب تھی۔ اسی طرح جمبا صاحب نے بھی ابتدا میں 2 خوابیں دیکھی تھیں، اور ایک خواب میں آپ کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے بالمقابل کھڑا کر کے ایک دعا کروائی گئی تھی
جس دعا کا بعد میں خدا تعالیٰ نے یہ اظہار کیا کہ جس وقت میں نے تجھے اپنے اس بندے کے سامنے کھڑا کیا تھا تو اس نے بھی وہ دعائیں کی تھی جو چلا کشی میں کی گئی تھیں، اور تیرے سے بھی میں نے وہ دعا کرائی جو میں نے تجھے سکھائی تھی۔ تو یہ مبارک خوابیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی گئی تھیں، اسی طرح حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کو بھی یہ خوابیں دکھلائی گئیں۔ تو یہ قدر مشترک ہے۔ چوتھی چیز جو مشابہت ہے وہ یہ ہے کہ والی مصر نے، یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے، یہ خواب دیکھی تھی کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی۔ وہ خوابیں والی مصر کو سچی خوابیں خدا نے دکھلائی تھیں۔ اب جمبا صاحب کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض سچی باتیں والی جماعت مرزا طاہر احمد صاحب کے منہ سے نکلوائیں، اور جمبا صاحب نے جب ان کو خط لکھا تو اس میں بتایا کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ان کی اصل تعبیر یہ ہے۔ یہ چیزیں مشابہت رکھتی ہیں اس پرانے زمانے کے واقعے سے اور اس زمانے میں جو واقعہ ہو رہا ہے۔ وہ والی مصر صرف مصر کا والی تھا، اور یہاں مرزا طاہر احمد صاحب بقول جماعت کے دعوے کے کہ کم و بیش 200 ممالک میں پھیلی جماعتوں کے سربراہ ہیں۔ یہ بہت بڑی جماعت بن جاتی ہے اس طرح۔ تو یہ مشابہت ان میں کامن ہے۔ میں نے یہ بات کی کہ جمبا صاحب نے جو پہلا خط لکھا تھا اور اس میں اس چیز کا حوالہ دیا تھا، وہ میں حوالہ آپ کے سامنے اس وقت موقع کی مناسبت سے رکھ دیتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں ان غیب کی باتوں کو جو جمبا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھیں، اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ جب مجھے یہ علم حاصل ہوا تو میں نے اسے قرآن مجید، احادیث صحیحہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامی کلام اور آپ کے اپنے کلام میں اسی طرح پایا۔ تیسری وجہ یہ کہ جب ان باتوں کا غیب سے مجھے پتہ چلنا شروع ہوا تو ساتھ ہی خلیفہ وقت کے مبارک منہ سے ان باتوں کی کسی نہ کسی رنگ میں تصدیق ہوتی رہی، اور اس طرح خدا کے قول کے ساتھ اس کا فعل ظاہر ہونے کے بعد میرے لیے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی۔ یہ دیکھیں کہ واضح طور پر یہ بتایا کہ جو باتیں مرزا طاہر احمد صاحب نے بیان کی ہیں وہ میری صداقت ظاہر کرتی ہیں۔ جس طرح والی مصر نے جو بات خواب بیان کی تھی اور اس کی تعبیر جو اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی وہ سچی تھی اور وہی حقیقت تھی۔ تو وہ صاحب جو اس بات کو بڑا تنزن بیان کرتے ہیں کہ جمبا صاحب کو یوسف بنا دیا گیا، کل کو کچھ اور بنا دیں گے، تو ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم
کلمات سواء بینی و بینکم، وہ باتیں جو خدا تعالیٰ نے مرزا صاحب علیہ السلام پر الہاماً کھولی تھیں، ان کو آپ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اس یوسف کا اطلاق مرزا بشیر الدین محمود صاحب پر کس طرح ہوتا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور الہام یوسف کے معاملے میں پیش کر سکتا ہوں، کیونکہ جس طرح یوسف کو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی بخشی اور پھر ان کے بھائی معافیاں مانگتے ہوئے آ گئے، یہی خبریں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو دی ہیں کہ پھر یہ روتے ہوئے معافیاں مانگتے ہوئے کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم یقیناً خطا پر تھے۔ اور پھر یہ بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم، اور یہی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر کہی تھی، اور یہی یوسف کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ آئندہ زمانے میں بھی وہ یہی کرے گا کہ لا تثریب علیکم۔ اس طرح بہت سی باتیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے، یعنی جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو اس پیش گوئی کا مصداق سمجھتے ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ وہ واقعات اور دلائل پیش کریں جس سے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا یوسف ہونا ثابت ہوتا ہو، تب پتہ چلے گا کہ آپ کی ہنسی سچی تھی کہ جھوٹی تھی۔ اس کے بعد میں یہ پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جو روحانی سفر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے، اور میں نے مثال دی تھی کہ یہ روحانی سفر ایک راکٹ کے فلائٹ سے اس کو مشابہت دی جا سکتی ہے، جو زمین سے بلند ہوتا ہے اور آسمانوں کی طرف سفر کرتا رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روحانی اللہ سے علم پا کر اس روحانی سفر کا آغاز کر دیا تھا، اور تمام انبیاء اس روحانی سفر، اس روحانی راکٹ کو بلند سے بلند تر کرتے گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انتہائی اخیر کے مقام تک پہنچا دیا۔ بات یہ ہے کہ ہر دور میں جب بھی کسی ہادی نے اللہ سے علم پا کر وہ حقیقی روحانی سفر کی رستے بتائے تو اکثریت ان سے انکار کر دی گئی، تو وہ اس سفر میں ساتھی نہ رہے۔ آج جب مرزا صاحب علیہ السلام نے دعویٰ کیا تو امت مسلمہ بھی اس سچی باتوں کو ماننے سے انحراف کر گئی، اور اب اس جماعت میں پھر ایک ذکی غلام نے آ کر وہ سچائیاں بتائیں تو وہ جماعت بھی اپنے خود تراشیدہ بتوں کی طرف لوٹ گئی، اور یہ کیونکہ لطافت آتی جا رہی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو سمجھنا، لیکن سادہ سی مثال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ کعبہ میں جاتے تھے بتوں کی پوجا کرنے، اور کچھ لوگ کعبہ میں جاتے ہیں کہ اس گھر کے مالک یعنی اللہ کی عبادت کرنے، بظاہر وہ اسی ایک کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن دونوں بالکل مختلف لوگ ہیں۔ یہ جو لوگ ہنستے ہیں کہ ذکی غلام کو یوسف بھی بنا دیا،
میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ وہ ہیں جو اس دھوکے میں کعبہ کی طرف جاتے ہیں کہ شاید ہم خدا کی عبادت کریں گے لیکن آپ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے ہی تراشیدہ، جیسے خانہ کعبہ میں تراشیدہ بت رکھے تھے خود انسانوں کے بنائے ہوئے، آپ اپنے ووٹوں سے بنائے ہوئے کو کیا سے کیا درجہ دے چکے ہیں، جبکہ وہ سب فریب کاری ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے لوگو جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہر شخص آج جبکہ وہ زندہ ہے اس کے اندر نیک یا بد اعمال کرنے کی طاقتیں موجود ہیں، تو وہ نیک اعمال کرے تا اس روحانی سفر میں ہم سفر ہو جائے، ورنہ تو سفر تو جاری رہے گا۔ اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی جب وہ رجوع کرتا ہے اور توبہ کر کے اللہ کے رستے میں سفر شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے، احادیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو آج وہ جو ہنستے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ یا تو مدلل جواب دیں، ورنہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس نے کوئی راستہ بند نہیں کیا اپنی طرف آنے کا، ہم خود اپنے راستے بند کر لیتے ہیں۔ اب میں آخر میں کچھ اور چیزیں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 11 جولائی 1887 کو ایک رویا دیکھی۔ آپ ان الفاظ میں اس رویا کا ذکر فرماتے ہیں: میں نے آج خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہمارے مکان میں موجود ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ ہم ان کو کیا کھلائیں۔ دل میں خیال آیا کہ ہم ان کو کیا کھلائیں، آم تو خراب ہو گئے ہیں۔ تب اور آم غیب سے موجود ہو گئے۔ واللہ عالم، اس کی کیا تعبیر ہے۔ میں اپنے ذاتی فہم کے مطابق کہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر مسیح آئے اور میں نے سوچا کہ ان کو کیا کھلایا جائے، آم تو خراب ہو گئے ہیں۔ یہ اس کی ایک ممکنہ تعبیر یہ ہے کہ جب مسیح مرزا صاحب کے گھر تشریف لائیں گے تو ان کی آم تو سارے خراب ہو چکے ہوں گے۔ اب آم سے مراد اولاد بھی ہے، جیسا کہ خود وہ کچھ عرصہ پہلے اس رویا کے بیان سے کچھ عرصہ پہلے
یہ بیان کر چکے ہیں کہ مجھے 4 پھل دیے گئے جن میں سے 3 آم کے مشابہ تھے اور ایک بہت بڑا اور خوشنما تھا جو اس جہان کے پھلوں میں سے نہیں لگتا تھا۔ اب وہاں 3 آم تو خود وہ لکھ چکے ہیں کہ یہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے بطن سے پیدا ہونے والے یہ 3 لڑکے ہیں، تو یہ سارے آم تو ہو گئے خراب۔ آج جب اس ذکی غلام مسیح کا وقت آیا ہے تو ہم صاف دیکھ رہے ہیں کہ وہ آم خراب ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس مسیح کے لیے غیب سے سامان پیدا کرے گا، آم ان کو پیش کر دیے جائیں گے۔ یہ میرا فہم ہے۔ یہ چیز مزید میں بتاتا ہوں کہ آم خراب ہو گئے ہیں، یہ ایسا ہے کہ روحانی طور پر وہ زندگی نہیں رہ جاتی انسان کے اندر۔ انہی دنوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کو الہام ہوا تھا، موت کے بعد تجھے پھر حیات بخشوں گا۔ یہ بھی معنی خیز ہے، اور موت سے مراد تو ہے ہی یہی کہ کوئی چیز خدا تعالیٰ کی طرف سفر نہ کر رہی ہو بلکہ خدا کے ارادوں، اس کے ڈیزائن کے خلاف چل رہی ہو، تو وہ موت ہے۔ اور اسی کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے، جو لوگ خدا تعالیٰ کے مقرب ہیں وہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ دیکھیں، جنہوں نے مسیح کی تعلیم کو بھلا دیا، وہ سچائیاں جو خدا نے آپ پر ظاہر کی تھیں ان کو چھوڑ کر خود تراشیدہ بتوں کے سامنے جھک گئے، تو وہ کون ہیں؟ وہ مردہ ہیں۔ اور یہ خبر بھی 20 فروری میں موجود تھی، تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پائیں۔ یہ وہ موت کا پنجہ ہے جس میں جماعت گرفتار ہے، یہ اسیر ہیں۔ ان اسیروں کی رہائی کے لیے خدا نے ذکی غلام کو بھیجا تھا، جس کا پھر اسی پیش گوئی یعنی 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں ذکر ہے۔ تو ہم آپ لوگوں کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ سچائی کے طالب بنیں اور سچائیوں کو تلاش کریں۔ یہ راہیں آسان بھی ہیں اور دشوار بھی ہیں، لیکن جو ارادہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے۔ ان تمام باتوں کے پیچھے ہم اپنے رب کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ تغیرات زمانہ میں وہ سب کچھ دکھلا رہا ہوتا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے، اور وہ جب وعدے پورے ہوتے ہیں تو وہ شخص جس پر وہ غیب کی خبریں ظاہر کی گئی ہوتی ہیں اس کی سچائی کی دلیل بن جاتی ہیں، اور بالآخر وہ اس ملہم کی سچائی کی دلیل بن جاتی ہیں جس نے یہ غیب کی خبریں الہام کی ہوتی ہیں۔ اسی خدا کے چہرے کو شناخت کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور یہی ہماری آخری منزل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر